بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر تھی۔ پھر آپ چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی حالت میں رہی جس پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد 3 کلمے 4 مرتبہ پڑھے ہیں۔ اگر ان کا آپ کے دن بھر کے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ ان پر باری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمات۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2301۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2302۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2303۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2306۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں، یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا، موسیٰ اگر 7 آسمان اور میرے سوا جہان میں بسنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر باری ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2309۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کے آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔